بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ آج 15 نومبر ہے، 2025 ہے۔ آج کے ذائچے میں دوستو جو ریورس سیارگان کی جو پوزیشن ہے وہ 4 ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں میں بتا نہیں سکا، یہ بات کر نہیں سکا، معذرت خواہ ہوں۔ 3 دن پہلے جو مشتری ہے وہ ریورس ہو چکے ہیں۔ اب ریورس یہ اس وقت زحل اور مشتری دونوں ریورس ہیں۔ جو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہی زحل اپنی ریورس ختم کرے گا تو جو انہوں نے موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، اصل میں ستارے اب اعلان کریں گے کہ اس کو اسی ایوان میں جہاں پہ انہوں نے ترامیم کی ہیں اور ایک سٹیمپ پیپر کے وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں، اب سیارگان یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو اسی ایوان سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ جو وقت ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو زحل اپنی ریورس ختم کرے گا، تو کرنٹلی ذائچے میں 4 سیارے ریورس ہیں۔ 28 تاریخ کو جو ستارے ہیں 3 باقی ریورس رہ جائیں گے۔ اب ان میں آنے والے وقت میں جو یورنس ہے اور جو نیپچون ہے یہ بھی اپنی ریورس ختم کر جائیں گے، اور پلوٹو میں نے عرض کیا کہ آلریڈی اپنی ریورس ختم کر چکا ہے۔ عطارد کی ریورس البتہ ابھی جاری رہے گی۔ عطارد جو ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وزیر اعظم کے ذائچے میں یہ جو کران ہوا عطارد کا اور مریخ کا، یہ ذائچے کے 12ویں خانے میں ہوا۔ اور عطارد کا اور جو یہ مریخ کا کران ہوا، اور ان کے مد مقابل جو ستارہ تھا یورنس وہ موجود تھا۔ اب یورنس وقتی طور پہ ان کے چھٹے خانے سے چلا گیا، لیکن اپنے نحس اثرات دے گیا، اور یہی نحس اثرات ہیں جو اب آنے والے وقت میں جو میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں کہ اگر ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو برج جدی کی اہم شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم کا ذائچہ ہے یہ پھنس چکے ہیں۔ اب آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ جناب یہ تو اپنا چینجز ہو گئیں اور سب چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئیں، اور جو عدلیہ ہم کہتے تھے اسٹرانگ ہوگی، اب یہ تو عدلیہ ہی نہ رہی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو۔ آپ ذرا ذائچے کو غور سے پڑھیں۔ اس وقت آج کے ذائچے میں جو شمس ہے وہ 23 درجے پہ برج اکرم میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ذائچے کو پڑھنے کے قوانین بہت سارے ہیں، اور یہ ایک مخفی علم ہے۔ اس کے اوپر آپ سمجھیے کہ جتنا زیادہ بندے کی ڈیٹا کلیکشن ہوگی، جتنے زیادہ اسے منصوبات آئیں گے، اور اتنا ہی وہ انالیسس بہتر کرے گا۔ وہ جو بیال مجھے مار والی صورتحال ہے اس وقت ذائچے میں وہ چل رہی ہے۔ وزیر اعظم کے ذائچے کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ان کی جو طاقت ہے وہ مد مقابل برج میں جا چکی ہے۔ طاقت کا مظہر میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک تو برج میزان کی شخصیت نظر آ رہی، اور دوسرا جو ہے ذائچے میں عمران خان صاحب کی شخصیت نظر آ رہی ہے۔ اب عدلیہ کا یہ جو انہوں نے حال کیا ہے، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جو مشتری ریورس ہوا ہے اور زحل اس کو ناظر ہے، اور آج شمس بھی اس کو ناظر ہوتا آ رہا ہے، تو شمس کا جو 1 درجہ ہے وہ برابر ہے 1 مہینہ ہم اس سے لیں گے۔ شمس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ثابت برج میں، اور جو مشتری ہے یہ منقلب برج میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اسے اندازہ لیں گے کہ 14 تاریخ میں ہم جو ہے 15 دن اور جمع کریں گے، آدھا مہینہ لیں گے، تو آنے والے 15 دن کے بعد ان کو سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، جو ہماری اسٹرالوجی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ عدلیہ اسٹرانگ ہوگی سے مراد یہ ہے کہ اب ہوگی، اب آپ کو نظر آئے گا، اب موو چلے گی۔ آپ دیکھیے آج جو 15 نومبر ہے، آج شام کو تقریباً ایسے سمجھیے 3 بجے کے قریب دوپہر کے بعد جو چاند ہے یہ برج میزان میں آ جائے گا۔ برج میزان جو ہے عدل انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب چاند آئے گا تو یہ چاند یہاں پہ آ کے اپنے اثرات دے گا۔ آپ سمجھیے ماضی میں جو مشتری کے ساتھ کران کیا، اس کے بعد یہ برج میزان میں پہنچا۔ برج میزان کا جو حاکم ستارہ ہے زہرہ، وہ سورج کے ساتھ اکرم میں بیٹھا ہوا ہے۔ مخفی باتیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو ابھی مطلب سامنے نہیں نظر آئیں گی۔
ابھی انڈر دا ٹیبل جو ہے جو باتیں ہوں گی وہ آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی۔ ذائچے میں یہ جب چاند برج میزان میں جائے گا تو ہم اسے یہ پریڈکشن لیں گے کہ آج کسی بھی ٹائم ملک میں جو وکلا ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہوں گے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ اب بڑھے گی، کیونکہ چاند جب برج میزان میں رہے گا، کمیونیکیٹ کرے گا مشتری کے ساتھ، تو طاقت جو ہے وہ تو مشتری کے پاس ہے۔ زحل تو مشتری کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن زحل بھی مشتری کو ناظر ہے، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جو ایفیکٹس ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں اور موو بننے کی سمت میں باتیں آگے سے آگے آ رہی ہیں۔ جتنی ہم نے ایسٹرالوجی پڑھی، جتنا ہم نے اس علم کو سیکھا، ہماری پریڈکشن یہی ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ سارا نظام بدلنے والا ہے۔ جو موو چلے گی اس میں جو مقام ہوگا مریخ کا، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو مریخ ہے برج قوس میں ہے، اب آنے والے وقت میں سورج بھی برج قوس میں چلا جائے گا، اور جو ہی سورج برج قوس میں جائے گا عطارد ریورس ہو کے واپس عقرب میں آ جائے گا جہاں زہرہ بیٹھا ہوگا، تو یہ وہ وقت ہوگا جس میں ایک بڑے پیمانے پہ وکلا اکٹھے ہوں گے آنے والے چند دنوں کے اندر، اور اس تحریک کے نتیجتاً جو موجودہ فارم 47 کی حکومت ہے اسے رخصت ہونا پڑے گا۔ یہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی پریڈکشن ہے جو ہمارا اندازہ ہے۔ کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسے سمجھیے کہ یہ جو ستارے ریورس ہو رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی گڈ نیوز ان کے لیے لائیں گے، بلکہ انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اب ان کے خلاف اقدامات جو آسمان کے اوپر سیاروں کا کٹ ہے وہ ان کے خلاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہٰذا آنے والا ہر دن جب یہ چاند برج میزان میں جائے گا اس تحریک کو مزید آگے لانے کی سمت میں باتیں آئیں گی، اور یہ جو مشتری ہے یہ عدلیہ سے، وکلا سے، ان سے تعلق رکھتا ہے، عطارد طالب علموں سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وکلا اور طلبہ یہ آنے والے وقت میں آپ کو آگے لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور صورتحال ان کی سوچ، ان کی سمجھ سے باہر ہوتی جائے گی، اور مریخ کا برج جدی کے اندر ان 12ویں خانے میں، ان کے برج جدی کے 12ویں خانے میں بیٹھنا، عطارد کے ساتھ قران کرنا، آپ یہ سمجھیے کہ اسباب پیدا ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے۔ اس حکومت کو چلتا کرنے میں جن شعرگان کے زیادہ تر اثرات آئیں گے، میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے سورج برج قوس میں جائے گا مریخ وہیں موجود ہوگا۔ جتنا فاصلہ مریخ 1.5 دن میں طے کرتا ہے سورج 1 دن میں طے کرتا ہے، لہٰذا آپ سمجھیے طاقت کا جو محور ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ طاقت کا محور چینج ہوگا۔ دیکھنے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹولہ قابض ہو گیا ہے، لیکن ذائچہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ ذائچہ اس کی نفی اس لیے کر رہا ہے، جو میں نے آپ کو سیارگان پڑھ کے سنائے، جو چیزیں تبدیل ہونی ہیں، بڑے ستارے جو آپس میں ناظر ہیں وہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ آج کے ذائچے میں یہ جو شمس ہے، مشتری ہے اور زحل ہے، یہ آپس میں ناظر ہے، نیپچون بھی ان میں شامل ہے۔ آپ سمجھیے کہ فیصلہ سازوں میں جو فیصلہ ساز گروپ ہے اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطمئن نہیں ہیں، جن کو پتہ ہے کہ وقتی طور پہ ہم یہاں کھڑے ہیں، لیکن یہ مشکلات صرف ان کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو دوستو یہ اسٹرالوجی ہے، جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے آگے بات کریں گے۔ تو ہمارا دوستو یہ جو اسٹرالوجی ہم نے سیکھی، ساتھ میں نے حکمت بھی پڑھی، ساتھ میں نے ہومیوپیتھی بھی پڑھی، تو ہمارا ایک اور چینل ہے ہم نے ہومیوپیتھی کے لیے بنایا ہے، جس کا لنک ہم نیچے دے رہے ہیں، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کے کوئی سمٹمز ہیں، کچھ اس میں آپ کو صحت میں خرابی ہے خدا نخواستہ، تو آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، مطلب مشورہ لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے نیچے دیے گئے لنک پہ رابطہ کر کے آپ اپنی سمٹمز بھیج سکتے ہیں، اس کے مطابق پھر انشاءاللہ ہم آپ کو میڈیسن دیں گے
جس سے آپ کی صحت اور بہتر ہو جائے گی۔ جیسے دوستوں نے ہماری دوائی پولی کیور پسند کی، پولی کیور کے آرڈرز دیے اور الحمدللہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ بہتر ہو رہے ہیں، اسی طرح دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو بھی وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ بھی بھیجیں۔